أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ हद और सना किबरियाई और बड़ाई पाकीज़गी बुजुर्गी बादशाही हुकूमत सरबुलंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सदावार है। अनगिनत दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम पर, बिलखुसूस शफीउल नबीन खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन आमिना के दुर्र यतीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल एहतराम बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं पुरफितन दौर है। इस दौर में तरह तरह के फितने हमें अपनी आगोश में ले रहे हैं और इस दौर के हर तरह के फितने से बचने के लिए सबसे पहले हमें कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है। सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है।
سب سے بہترین راستہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ لہذا اللہ کی بات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہ دو چیزیں ہمارے لیے ایسے ہتھیار ہیں، دور حاضر میں جس قسم کے بھی فتنے کیوں نہ آ جائیں، اس ہتھیار کے ذریعے ہم اس کا بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ دو ہتھیار نہیں ہیں تو پھر وہ فتنوں کی آغوش میں لپٹ جاتا ہے، سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ بہرکیف انہوں فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے سیاست کا فتنہ، جبکہ سیاست اسلام سے جڑی ہوئی ایک بہترین چیز ہے، اور یہ چیز اتنی گندلی کر دی گئی، اتنی بیکار کر دی گئی کہ لوگ اس کو آج ایک گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ سیاست جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، جس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں کیا ہے، جس کا تذکرہ اسلام کی ایک بڑی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، ایسی ایک پاکیزہ چیز کو لوگوں نے اتنی گندی بنا دیا کہ آج جسم بیچنے والی عورت سے بھی گئی گزری اس چیز کو بنا دیا گیا ہے، جبکہ اس چیز کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ میں اپنے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، ہم میں بہت سارے بھائی چھوٹی سوچ والے، تنگ نظر والے یہ سوچتے ہیں کہ سیاست کا اسلام سے کیا تعلق ہے، سیاست کی باتیں ممبر رسول پر کیوں کی جا رہی ہیں، سیاست کے بارے میں مسجدوں میں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کا خیال لے کر جینے والے لوگ وہ کم علم لوگ ہیں، وہ جہالت کے راستے پر ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اس طرح کی محدود سوچ میں، محدود فکر میں زندگی گزارتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر سیاست کا بڑا دخل ہے، اور اسلام میں سیاسی باتیں، بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسلام الگ، سیاست الگ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں سیاست ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارا میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما، اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو حکومت مجھ سے پہلے نہ کسی کو دی گئی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو دی جانے والی ہو، ایسی حکومت مجھے عطا فرما۔ یہ حکومت ہی سیاست ہے، یہ حکومت ہی سیاست ہے، کیونکہ سیاست کا لفظ قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ خلافت کا یا اس کو سنبھالنے والے حاکم حکمران کو خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں اپنے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہہ رہا ہے، فرشتوں کی جماعت، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فتنہ فساد، خون ریزی کرتے ہیں؟ کیا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس آیت میں خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت سنبھالنے والا، حکومت چلانے والا، حاکم، بادشاہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ بادشاہ کا جو لفظ ہے اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، لیکن پرانے زمانے کے لوگ حاکم کی جگہ حاکم کو بادشاہ ہی کہا کرتے تھے، لیکن یہ لفظ اللہ رب العالمین کے لیے زیبا دیتا ہے۔ عام حکمرانوں کے لیے حاکم کہہ لیں، حکومت چلانے والا کہہ لیں یا خلیفہ کہہ لیں، یہ درست ہے،
تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں خلافت کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم تجھے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، مطلب رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، حکومت کرنے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ تھی داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے رہبر و رہنما تھے اور خلیفہ تھے، حکومت کرنے والے تھے۔ اللہ نے ایسی حکومت انہیں دی تھی کہ لوہا بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتا تو پگھل کر رہ جاتا۔ ایک معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اور ان کی حکومت میں اللہ رب العالمین نے انہیں یہ چیز عطا کی تھی۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جو دعا فرمائی کہ اللہ مجھے ایسی خلافت، ایسی حکومت عطا فرما کہ نہ وہ خلافت نہ وہ حکومت مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملنے والی ہو۔ اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب حکومت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، ایسی حکومت جو صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی چلتی تھی، ایسی حکومت جو انسان اور جن پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی چلتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی غضب کی حکومت سلیمان علیہ السلام کو نوازا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک اور بات یوسف علیہ السلام سے متعلق معلوم ہوتی ہے، سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کے ابتدائی حصے میں آپ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، جیل کی اندھیری سلاخوں کے پیچھے تھے، اتنے میں خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی، اور تعبیر رؤیا کا خاص علم اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اور وہ خواب کی تعبیر جب بادشاہ کے سامنے کی گئی، بادشاہ نے کیا کہا، بلاؤ یوسف کو لے کر آؤ، میں اسے اپنی جانشین بنانا چاہتا ہوں، اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، اسے بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، اسے ملک مصر کا حاکم بنانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ اگر مجھے بادشاہ بنانا ہی ہے، حاکم بنانا ہی ہے، تو مجھے خزانوں کا حاکم بنایا جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام خزانوں سے متعلق کافی گہرا علم رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں خزانوں کا علم عطا کرنے کے بعد خزانوں کا انہیں مالک بنایا، حاکم بنایا، اور وہ مصر کے خزانوں کے مالک بن گئے، حاکم بن گئے، جس کو آج کی اصطلاح میں کہہ لیا جائے تو فائنانس منسٹر۔ کہ یوسف علیہ السلام مصر میں فائنانس منسٹر کے طور پر قائم کیے گئے۔ اللہ رب العالمین کی یہ عطا کردہ چیز ہے حکومت، سیاست، انبیاء کو دی گئی۔ اور یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو جس کا اہل ہے وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، شرط یہ کہ اس کے سامنے جو لوگ ہیں وہ اس کام کے نااہل ہوں، یعنی وہ اس کام کو ادا کرنے والے نہ ہوں، وہ اس کام کی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں، اور یہ آدمی ان کو اس کام کو نہ سونپتے ہوئے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس چیز میں ماہر ہوں، اس کام میں ماہر ہوں، اس کا علم مجھے ہے، لہذا یہ ذمہ داری مجھے دی جائے، تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے؟ الٹا ہوتا ہے، جو جس کا اہل نہیں ہوتا، جو جس چیز کو صحیح طور پر نبھا نہیں سکتا، وہ ذمہ داری کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ جب ایک مرتبہ ذمہ دار بن جاتا ہے، مرنے تک اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا عہدہ و منصب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے دوسروں کی جان لینی پڑے، وہ جان لینے پر اتر جائے گا، اس کے اندر کی انسانیت مر جائے گی، اس کے اندر وحشیت پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ اپنا عہدہ و منصب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کسی کے اندر اس طرح کی چیز ہے جس کا علم اسے ہے اور وہ ذمہ داری اسے سونپی جا رہی ہے، تو اس میں سے کسی ایک خاص سیکشن کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لوگوں نے اس کو بدنام کر کے رکھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج لوگوں نے اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگ آج اس کو دھندا بنا لیا ہے، اور فرقہ واریت اسی کے ذریعے
آگے بڑھائی جا رہی ہے، یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن اسلام کے اندر سیاست کا ذکر موجود ہے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، جانت بنو اسرائیل تخصصهم الانبیاء، بنی اسرائیل جو قوم گزری ہے اس کی سیاست کی قیادت کون کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ اس کی قیادت کیا کرتے تھے، اس کی حکمرانی کو سنبھالے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء حاکم ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث کے ذریعے بھی اس کا ذکر مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم جان لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں، ہمیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جو سیاست پر دلالت کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ سیاست کا معنی کیا ہے، سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست کا معنی اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے، لوگوں کو نقصان سے بچانا، لوگوں کو نیکی سے جوڑنا، فائدے سے جوڑنا، لوگوں کو نقصان سے دور رکھنا، یہ سیاست کہلاتا ہے۔ بعض مورخین نے سیاست کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست لوگوں کی خدمت کرنے کا نام ہے، لوگوں کے اچھے برے کا خیال کرنے کا نام ہے، اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا نام ہے۔ تو سیاست گویا کہ ایک پاکیزہ چیز ہے، اور اس میں اسلام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے سیاست کو گندا کر دیا، اتنا گندا کہ ہم خود اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، ہم خود اس کے قریب ہونا نہیں چاہتے، اس کی معلومات حاصل کرنے کو آج لوگ گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان، بالخصوص امت مسلمہ کا نوجوان، سیاست کا شعور حاصل کرے، سیاسی شعور اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب تک سیاسی حالات آپ کو معلوم نہ ہو، آپ ملک عزیز میں صحیح طور پر جی نہیں سکتے۔ آج دور حاضر کا تقاضا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے، اسلامی سیاست کیا ہے، اور آج دنیا کے اندر جو سیاست کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، دنیاوی سیاست میں اسلامی سیاست میں کیا فرق ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو بتایا جائے۔ آج ہمارے لیے کتنے ریزرویشنز ہیں، ہمارے لیے کتنی سیٹیں رکھی جا رہی ہیں، اور کتنا حق ہمارا چھینا جا رہا ہے، یہ باتیں نوجوان بچوں کو جاننا اور پہچاننا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ تو حالات کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبی بنائے گئے، نبوت کے عہدے پر آپ سرفراز کیے گئے، سب سے پہلے اپنے خاندان قبیلے والوں کے درمیان پہنچے، اہل قریش کے درمیان پہنچے، صفا پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر لوگوں کو دعوت دیے، بلائے یا صبا لوگوں جمع ہو جاؤ۔ یعنی عرب کے درمیان ایک مشہور تھا کہ لوگوں کو جمانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، جیسے پہلے زمانے کے بادشاہوں کے درمیان یہ بات تھی کہ جب بادشاہ آتا تو ہوشیار، خبردار، اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، کہا اللہ کے بندو میرے پاس ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، اگر یہ کلمہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا، اور دنیا کی کامیابی ایسی کامیابی کہ تمہیں ملک عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں عرب و عجم کی حکومت دے دے گا۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ اے لوگو اللہ کے بندو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر اس بات کی تم گواہی دیتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ملک عرب و عجم کی حکومت عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت جو توحید کی دعوت بیان کی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ توحید اقرار کرنے کے بعد تمہیں جو انعام ملے گا، دنیاوی انعام، وہ کیا ہے؟ حکومت ہے، حکومت ملے گی، سیاست ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی میں لوگوں کے پریشانیوں سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام پریشانیوں سے دوچار ہو رہے تھے۔ آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، آزادی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دی جاتی، آزادی کے ساتھ اسلامی باتوں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہجرت کرنے کا حکم دیا. ہجرت کا جب معاملہ پیش آیا، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہوئی، لیکن تیسری ہجرت جو بڑی ہجرت تھی وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی. مدینہ طیبہ کی طرف جب ہجرت ہوئی، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر جو سب سے پہلے کام کیے دو بڑے کام کیے. پہلا کام انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ تمہارے مہاجر بھائی ہیں، تمہارے دین کی محبت میں، اسلام کی محبت میں اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی دولت کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، لہذا تم انہیں اپنی بھائی چارگی میں ملا لو. مواقعات مدینہ، مواقعات انصار و مہاجرین، یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کی. اور دوسرا کام جو کیا وہ بہت ہی اہم تھا، آدم میثاق، یعنی مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں کو جمع کر کے اسلامی حکومت بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کی سرزمین پر انتہائی سخت دشمنی کرنے والا ایک شخص تھا جو منافقوں کا سردار کہلایا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ محبت کی جگہ آپ سے عداوت کیوں کرتا تھا؟ اسلام کی بنیاد پر. اسلام کی بنیاد تو بعد میں آئی، اس سے پہلے ایک چیز ہے، جیسا کہ مورخین نے ذکر فرمایا اور تاریخ کی معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا چاہتے تھے، اس کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے تھے، اپنا حاکم بنانا چاہتے تھے اور اسے حکومت کا تاج پہنانا چاہتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آدم میثاق بنائے گئے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رولز بنائے، کچھ اصول و ضوابط بنائے کہ ہماری حکومت ہوگی تو حکومت میں سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ یہاں ہر مذہب کا آدمی رہ سکتا ہے اور اپنے مذہب پر وہ عمل کر سکتا ہے، اپنے مذہب کی وہ یعنی دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے. سب سے پہلا یہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. پھر اس کے بعد یہ بنایا گیا کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، امیر غریب پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کو کوئی اس طرح کی فوقیت نہیں دی جائے گی. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول و ضوابط بیان کیے، وہ اصول و ضوابط مدینہ کے لوگوں کے لیے اتنے پسند آئے کہ سارے لوگ کہنے لگے اگر اس حکومت کا خلیفہ، حاکم، حکمران ہم کسی کو بنانا چاہیں گے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے. تو یہاں عبداللہ بن ابی بن سلول کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت پیدا ہو گئی، محبت کی جگہ عداوت پیدا ہو گئی اور وہ الگ سے اپنی ایک پارٹی بنایا اور اس پارٹی کا نام بھی منافق رکھا گیا، منافقین کی پارٹی. اور وہ منافقین کی پارٹی کا وہ سردار تھا، وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر دشمنی کرتا، یہاں تک کہ ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی کہ کسی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو پارٹی کھڑی تھی منافقوں کی، اس پارٹی کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا اسی نے یہ تہمت لگائی تھی. تو اس طرح کے بہت سارے حربے، بہت ساری دشمنیاں، بہت ساری نفرتیں پھیلائی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی اپنی حکومت سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت قائم کی، سبحان اللہ، اس کا اتنا فائدہ ہوا کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے ہجرت کر کے، اس وقت صحابہ کرام کی تعداد مدینہ میں 400 کے آر پار تھی، 400 سے قریب یا 400 سے زائد تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 سال کی مدت میں اپنی حکومت دنیا کے خطے میں پہنچا دیا، 10 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت کو پھیلا دیا. سبحان اللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا طریقہ تھا، ان کی سیاست کا انداز تھا. اس طرح سیاست کی جاتی ہے، اس طرح حکومت کی جاتی ہے کہ یہاں پر سب کا خیال کیا جائے، یہاں پر سب کا خیال کیا جائے، سب کے درمیان انصاف کیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اصولی بات تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے فیصلے آئے جو آپ کو کرنے تھے، اور وہ فیصلوں میں کبھی رشتہ داروں کے حق میں فیصلہ کرنے کی بات آتی،
تو غیروں نے انگلی اٹھانا شروع کی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ انہی کی حکومت ہے، کیونکہ انہی کا سب کچھ چلتا ہے اور رشتہ داری بھی انہی کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ کیے بغیر انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے، انصاف کے ساتھ حکومت کرتے، اور یہی نتیجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پایا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب سے پہلے حاکم کون بنائے گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنے۔ حاکم بننے کے بعد، حکمران بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد اس وقت کچھ فتنے جنم لے چکے تھے، جیسے مسیلمہ بن کذاب کا فتنہ ہے، اسی طرح فتنے منکرین حدیث کا فتنہ ہے، حدیث کے انکار کرنے والوں کا فتنہ ہے، اور زکات کے انکار کرنے والوں کا فتنہ ہے۔ اس طرح کے طرح کے فتنے جنم لے چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سیاست میں سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا وہ یہ کہ اسلامی سیاست، اسلامی حکومت کو بحال کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان کو مضبوط کیا۔ سب سے پہلے ان فتنوں کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور مسیلمہ بن کذاب کے آگے کھڑے ہو کر جنگ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں لڑا اور اس کو کیا ہے قتل کر دیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور ختم ہوا۔ یہ مختصر دور تھا، 2 سال پر مشتمل دور تھا، اور اس دور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان فتنوں سے لوگوں کو بچانے میں ہی وقت گزر گیا۔ اب اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی۔ سبحان اللہ، تاریخ کے پنوں پر کوئی حاکم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے تاریخی واقعات پڑھ لے تو اس کے حکومت کرنے کے انداز میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک عزیز میں گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اگر ملک کے اندر کرپشن مٹانا ہے، ملک کے اندر غداری مٹانا ہے، ملک کے اندر فتنہ و فساد مٹانا ہے، ایک بہترین حکومت چلانا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو لایا جائے۔ یہ دشمن ہیں، غیر ہیں، جو اپنوں کی تعریف کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ اصل گواہی تو یہ ہے میرے پیاروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیسے حاکم گزرے۔ سبحان اللہ، شاید کہ اس طرح کا کوئی حاکم تاریخ نے کسی کو دیکھا ہو، ایسے حاکم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا، آپ کی پرورش کا نتیجہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت میں رہ کر سیاست و قیادت کرنے کے انمول رہنما اصول سیکھ لیے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ایک لمبی حکومت رہی، آپ کی خلافت ایک لمبے عرصے تک چلی، اور اس وقت 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ ایک تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فتنے تھے ان فتنوں کا خاتمہ کر کے میدان صاف کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا۔ اب اس میدان جو صاف ہوا ہے، اس صاف میدان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی، سبحان اللہ، تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ ایسا خلیفہ تھا جبکہ سارا ملک، ساری دنیا نیند کی آغوش میں رہتی ہے، میٹھی میٹھی نیند کے مزے لیتی ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی نیند کی قربانی دے کر غریبوں کی اور اسی طرح یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی یاد میں نکل جاتا، جھوپڑیوں کے باہر کھڑے ہو کر ان کی گفتگو سنتا کہ ان کی کوئی مجبوری ہو تو ان کی مجبوری کو پورا کرتا۔ اور اس خلیفہ کا ماننا یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ دریا کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے اللہ میرا گریبان پکڑے گا، کہ اے عمر، تمہاری خلافت میں ایک بے زبان کتا پیاس کی وجہ سے مر گیا، تم نے کیا حکومت کی، کیا خلافت کی۔ اتنا ڈر رکھنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کیسی خلافت کی، سبحان اللہ۔ تو آج جو ہمارے مسلم لیڈران، جو ہمارے مسلم بھائی سیاسی میدان میں ہیں، ان کے لیے آج اس خطبہ جمعہ سے ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ آپ بالخصوص عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اور ہمارے خلفائے راشدین جو گزرے ہیں ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اور اس نہج پر آپ حکومت کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو حکومت کی جا رہی ہے، ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر پر،
دوسروں کی زمین ہڑپ کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، طاقتور کمزور کو دبا دینا اور چوری کرنا اور منشیات کو عام کرنا، نشاور چیزوں کو عام کرنا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست کے نام پر دھبا ہے۔ اسلام میں جو سیاست بیان کی گئی وہ یہ سیاست نہیں جو آج ہمارے مسلم لیڈران کر رہے ہیں۔ غیر تو غیر ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرنا چاہتے، اس مقدس جگہ سے ہم اپنوں کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو وقت بورڈ کے ذمہ دار ہیں یا کسی پارٹی کے ذمہ دار ہیں، لیکن کیا حال ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کا حال دیکھیں، مسلم نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے، غور کریں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیسے ہمارے بچے ہیں ڈرگس کی نشے میں لت پت ہیں، گاڑیوں کے جنون میں پھر رہے ہیں اور مرڈر کرنے سے ہمارے بچے تھکتے نہیں۔ ان کے درمیان گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ پارٹیاں، یہ ہمارے مسلمان لیڈران ان کو فروغ دیتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس سرزمین پر تمہاری طاقت چل رہی ہوگی، لیکن تم سب پر، ہم سب پر ایک حاکم بن کر بیٹھا ہے۔ اللہ حاکم ہے، حکومت کرنے والا ہے۔ جب سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، این القہارون، این الجبارون، کہاں ہیں اترانے والے، گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر غریبوں کو دبانے والے؟ آج حکومت کس کے لیے ہے؟ آج حکومت کس کے لیے ہے؟ لمن الملک اليوم، اللہ کہے گا کہ آج حکومت کس کے لیے ہے؟ سارے حاکم جو دنیا میں حکومت کیے، سارے سیاستدان جو دنیا میں سیاست کیے اور جو اس طرح کے غنڈہ گردی کے کام کیے، سارے لوگ خاموش ہوں گے، سناٹا ہوگا، خاموشی چھائی ہوگی۔ اللہ ہی کہے گا کہ لمن الملک اليوم، اللہ کے آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، قہار ہے، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں، تم جب بھی کوئی فیصلہ کرو، جب بھی کوئی فیصلہ کرو، یہ خیال اپنے ذہن میں رکھ کر کرو کہ میرا بھی فیصلہ کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرا فیصلہ کرنے والا اوپر ہے، میرے ساتھ بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ آج میں کسی کے ساتھ غلط فیصلہ کروں گا، میرے حق میں کیا کیا جائے گا، یہ نظریہ اپنے اندر رکھنا چاہیے، اور یہ بات آج ہمارے مسلم لیڈروں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلام نے جب سیاست کی اتنی باتیں بیان کی، آج دور حاضر میں ہمارا کیا معاملہ، دور حاضر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سیاست سے جڑنا نہیں چاہتے، سیاست سے جڑنا نہیں چاہتے، سیاست سے جڑیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں۔ ہمارے لیے جو ریزرویشن رکھے گئے تھے، اب وہ ریزرویشن بھی چھین لیے جا رہے ہیں۔ پہلے جتنے ریزرویشن تھے اس میں کمی کرنے دی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد وہ کمی جو ہے اس کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب مسلمان اگر سیاسی شعور اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو پھر اپنے حق کے لیے کیسے لڑیں گے، اپنے حق کے لیے کیسے آواز اٹھائیں گے؟ جب تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو پھر کیسے آپ یہ کریں گے؟ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں سیاسی باتوں سے دور رہوں گا، میں سیاسی میدان سے دور رہوں گا، مجھے کچھ کرنا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ سیاست سے انٹرسٹ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن سیاست آپ سے انٹرسٹ ضرور رکھے گی۔ سیاست آپ معلوم کریں یا نہ کریں، لیکن سیاست آپ کے بارے میں معلوم کرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرقہ واریت جو پارٹیاں آج جنم لے چکی ہیں، ان کا بنیادی ہدف کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ مسلم قوم کے نوجوان، ان نوجوانوں کو ڈرگس کے عادی بنا دو، یہ کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں آگے بڑھیں گے اور نہ ہی محنت و مزدوری کے فیلڈ میں آگے بڑھیں گے۔ اس لیے ڈرگس کو عام کیا گیا۔ آج ملک عزیز کے جتنے ہاسپٹلز منشیات پر علاج کرنے والے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں، ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے ملک عزیز میں جتنی ہاسپٹلز جس میں نشاور چیزوں کے پیشنٹ موجود ہوتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ان میں سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ 18 سال سے لے کر 23 سال کی عمر والے ہیں، 18 سال سے لے کر 23 سال کی عمر والے ہیں۔ اور یقین مانیے یہ عمر کا ایک ایسا وقت ہے جس میں مسلم نوجوان انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔
یہ ایسا عمر کا وقت ہے، لیکن اسی عمر کو خاص ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ اس کی جوانی یہاں ختم ہو جائے، آگے پھر وہ کیا ہے چھوٹے موٹے کام کاج میں لگے گا، یا پھر کیا ہے 30-35 سال کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ ساری پلاننگ ہے، ہمارے مسلم بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج پارٹیز کی نشر و اشاعت میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ریلیوں میں ہمارے بچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہماری عورتیں ہوتی ہیں، اور انہیں پیسوں کا جنون اس طرح پڑھایا گیا، پیسوں کا نشہ اس طرح چڑھایا گیا کہ مسجد کی اذانیں بھی ہو رہی ہوں۔ یہ ہمارے مسلم بچے ہیں جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ ہمارے مسلم بچے ہیں جو ٹپاچے پھوڑتے ہیں اور اس طرح کی عیاشیاں کرتے ہیں، شراب میں لت پت ہیں، ڈرگس میں لت پت ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا بڑھاوا دینے والے کون ہیں؟ کیا ہمارے وہ خیر خواہ ہیں؟ کیا ہمارے ہمدرد ہیں؟ ہمارا دکھ درد جاننے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج یہ لوگ ان ماں باپ کی آنکھوں کے آنسوں کے ذمہ دار ہیں جو ماں باپ اپنے نوجوان بچے کو نشے میں لت پت دے کر رو رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ بچے نشہ میں اتنے چور چور ہیں کہ باپ کو ماں کو مارنے پر بھی اتر آتے ہیں، ان کا قتل کرنے پر اتر آتے ہیں۔ کتنے حادثات ایسے نہیں ہیں کہ ماں نے بچے کو ڈرگس کے لیے پیسہ نہیں دیا تو ماں کا گلا کاٹ کر آٹے کی بوری سے پیسہ لے جا کر بچے نے ڈرگس استعمال کیا ہے۔ یہ جنون ہے، نشہ ہے، یہ ہماری انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ مسلم نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ خود ہم جس مقام میں ہیں، لوکل کی بات کر لیں، کتنے نوجوان بچے ہیں، کتنے نوجوان بچے ہیں اس طرح کی چیزوں میں مبتلا۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے انہیں اس طرح کی چیزوں سے روکیں، نشہ سے روکیں، غلط کاموں سے روکیں، غلط لیڈروں کے پیچھے پھرنے سے روکیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ہمارا بچہ فلاں کا پارٹی کا جھنڈا پکڑ کر جائے گا، ہمارے لیے 1000 روپے آئیں گے، 5000 روپے آئیں گے، 10,000 روپے آئیں گے۔ ان پیسوں کی لالچ میں تم نے اپنے بچے کی جوانی داؤ پر لگا دی۔ اللہ کے سامنے تمہیں اس کی جوانی کا حساب دینا، اللہ کے سامنے تمہاری پوچھ ہوگی، اللہ کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور یہاں پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایسی حکومت کے طور پر، ایسی حکومت جب آ رہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، مدارس و مساجد کے خلاف ہو، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سیاست کے میدان میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سارے کے سارے تو لیڈر نہیں بن سکتے، تو سارے کے سارے کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز سیاسی شعور اپنے اندر پیدا کریں، سیاسی شعور، سیاست کا علم اپنے اندر پیدا کریں کہ اسلام میں سیاست کیسی کرنی ہے، کس کو ووٹ لینا ہے، کس کو ووٹ دینا نہیں ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے سب سے پہلی بنیادی بات۔ اور دوسری بات، ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں، کیونکہ آج مسلمان بچے علم کے میدان میں پیچھے ہیں، کیونکہ اس طرح کی چیزوں میں انہیں مبتلا کر دیا گیا، تو پھر وہ علم کے میدان میں پیچھے ہو گئے۔ یہ بہت بڑی پلاننگ ہے جو بچوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ تو بڑے، آپ ماں باپ ہیں، بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لاڑ کا دلارا، آپ کے لخت جگر کیا کہیں، یعنی پیار اور محبت میں آپ بھی اندھے ہو جاتے ہیں، بچوں کو بے لگام گھوڑوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بچے بربادی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ انہیں کون سنبھالے گا، کون بچائے گا، کون رکائے گا؟ آج تعلیمی میدان میں مسلمان بچے بہت پیچھے ہیں۔ ایک وقت تھا جب دلت کو سب سے کم طبقہ جانا جاتا تھا، دلت جو قوم ہے اس کو کم نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دلت سے بھی زیادہ گئی گزری قوم آج ہماری مسلمان قوم ہے۔ علم کے میدان میں، علم کے میدان میں دلت آگے نکل رہے ہیں، دلت سے بھی پیچھے ہم ہو گئے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ اچھے اچھے ریسٹورنٹ بنائیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں، مزہ کریں، انجوائے کریں اور زندگی گزار لیں۔ یہ زندگی نہیں ہے میرے پیارو، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جو اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو، اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، تو یہ زندگی ہے۔ ملک ہندوستان پر مسلمانوں نے 900 سال حکومت کی ہے، 900 سال حکومت کرنے کے بعد آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار حکمرانوں کو ٹھہراتے ہیں کہ فلاں شراب تقسیم کرتا ہے، فلاں ووٹ خریدتا ہے، ووٹ کے لیے پیسے دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ وہ شراب کس کو تقسیم کر رہا ہے؟ شراب لینے والے تو ہم ہی ہیں۔ ووٹ کس کو بانٹ رہا ہے، کس سے خرید رہا ہے؟ ہم ہی سے تو خرید رہا ہے، ہم کوئی تو پیسے دے رہا ہے، ووٹ خریدا جا رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر
کہ مسلم نوجوان بہنیں برقع پہن کر باقاعدہ ووٹ کے پیسے بانٹتی پھرتی ہیں اور مسلمان اس کو لے کر موج مستی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اس کا بھی پیسہ لیں گے اس کا بھی پیسہ لیں گے لیکن ووٹ کسی ایک کو دے دیں گے. سب کا پیسہ لے رہے ہیں اور ووٹ کسی کو دے رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ خیانت ہے, یہ خیانت ہے. اور یقین مانیے ووٹ پیسہ سے خریدا نہیں جاتا ہے. پیسہ دے کر خریدنے والا بھی گنہگار ہے اور پیسہ لے کر ووٹ ڈالنے والا بھی گنہگار ہے. یہ بات مان لیجیے, آپ یقین کر لیجیے. تو ووٹ کے سلسلے میں جب بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے سلسلے میں جمعہ میں کیوں کہا جا رہا ہے, یہ تو عبادت کا حصہ نہیں ہے. لیکن یقین مانیے یہ مسلمانوں کا حق ضرور ہے. یہاں سے نہیں تو کہاں سے بات کی جائے گی؟ آج ہم مسلمان بھائی کہاں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے؟ کہیں نہیں جاتے, کہیں پر علم حاصل نہیں کرتے سوائے جمعہ میں, سوائے جمعہ میں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں. ووٹ گرچہ کہ عبادت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں کا حق ہے. جب حق کی بات آئے تو حق حاصل کرنے کے لیے ووٹ دینا چاہیے. اور ووٹ دینے کے سلسلے میں بڑی غلطیاں ہمارے درمیان ہوتی ہیں. پہلی غلطی ہم نے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے باپ دادا جس کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں ہم اسی کو ووٹ دیں گے, چاہے وہ اچھا کرے یا نہ کرے, وہ نقصان پہنچائے یا فائدہ پہنچائے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. دوسرا طبقہ ہم مسلمانوں کا کیا ہے, ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں جو بڑی بڑی باتیں پھینکتا ہو, بڑے بڑے وعدے کرتا ہو, اس کو ووٹ دیتے ہیں. جبکہ پیچھے سالوں میں اس کی پارٹی کا رزلٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیا معلوم بھائی ایک اور موقع دیں گے, شاید ہو سکتا ہے اب وہ اچھا کام کرے گا. اس طرح کے بعض لوگ ایسے ہیں ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں, ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے آپ کے ووٹ نہ ڈالنے سے ایک بڑی کمیونٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ ووٹ ڈالیں, 100% ووٹ ڈالیں, سارے کے سارے جا کر ووٹ ڈالیں, کیونکہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. اگر کوئی کمزور ہے اسے سواری کے ذریعے لے جانے کی کوشش کریں. بوڑھی ماں گھر میں ہے, اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جانے کی نوبت کیوں نہ آئے, آپ لے جائیں اور اس سے بھی ووٹ ڈلوائیں. یہ مسلمانوں کا حق ہے اور آج کے دور حاضر میں اس کی اشد ضرورت بھی ہے. اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہی ہوگا. نقصان کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں, کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دن کے اجالے میں دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, مساجد محفوظ نہیں ہیں, مدارس پر تالا لگانے کی بات کی جا رہی ہے, کہیں پر شریعت کی باتوں کو لے کر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے نتیجے فرقہ واریت تنظیمیں سامنے آتی ہیں. اور ووٹ ڈالنے کے مسئلے میں ہمارے درمیان بعض لوگ کون ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں کہ ووٹ کس کو دیتے ہیں, ووٹ کس کو دیتے ہیں, اپنے برادری کے بھائی کو دیتے ہیں. ہاں یہ بات کڑوی ضرور ہے لیکن حق ہے, ووٹ اس کو دیا جائے جس کے جیتنے کی امید ہو, اور اس سے بھی پہلی بات یہ کہ وہ ہمارے حق میں خیر والا ہو, خیر کا باعث بننے والا ہو. یہاں پر ذات و برادری پر ووٹ دینا نہیں ہے. اگر کوئی کسی پارٹی پر کھڑا ہے, اس پارٹی کا ایجنڈا الگ ہے, اس پارٹی کا کام الگ ہے, لیکن ہم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر ووٹ دے رہے ہیں, یہ خیانت ہے, یہ خیانت ہے. امانت تمہارے درمیان ووٹ ہے, ووٹ امانت ہے. اب اس کے اندر تم خیانت کرنے والے ہو جاؤ. یہاں ذات کو دیکھ کر, اپنی برادری کو دیکھ کر ہرگز ووٹ نہیں دینا چاہیے. جب مسلم لیگ پارٹی بنائی گئی جو کہ پہلی پارٹی تھی, محمد علی جناح پڑوسی ملک کے صدر نے یہ پارٹی بنایا تھا, تو اس وقت ترجمان القرآن, مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت آگاہ کیا تھا, آپ مسلم لیگ پارٹی کیوں بنا رہے ہو, مسلمانوں کی پارٹی الگ کیوں بنا رہے ہو, اس سے مسلمانوں کے ووٹ ٹوٹ جائیں گے, بٹ جائیں گے, مسلمان کمزور ہو جائیں گے. اور آج وہی پلاننگ آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, وہی پلاننگ آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. بڑی بڑی تنظیمیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں, مسلمانوں کو ایک چھوٹی پارٹی کی جانب سے کھڑا کر دیتے ہیں, کچھ اور ادھر تقسیم ہو جاتے ہیں, کچھ اور کہیں اور چلے جاتے ہیں, مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جاتے ہیں. اسی لیے آج مسلمانوں کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور آئے دن چند دنوں میں مسلمانوں کا ووٹ ہی نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے. ہمارے ووٹ کی طاقت کیا ہے؟ جب ایک جہدی کے ساتھ ووٹ دیں گے
جب طاقت معلوم ہوگی. یہاں ذات پات برادری وغیرہ دیکھنا نہیں ہے, انصاف کے ساتھ ووٹ دینا ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے, ووٹ دینے کے سلسلے میں ہمارے پاس اللہ والے عبادت گزار بھائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کو وہ لوگ بدعت کہتے ہیں, ووٹ ڈالنے کو بدعت کہتے ہیں, ووٹ اسلام کا حصہ نہیں ہے, ووٹ ڈالنا بدعت ہے وغیرہ وغیرہ. اب ان کم علم بھائیوں کو کون سمجھائے کہ ووٹ یہ دین کا معاملہ نہیں ہے, عبادات کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ معاملات میں سے ہے, انسان کی زندگی کا تعلق ہے. اور بدعت کی تعریف اس کو کون سمجھائے کہ ہر وہ کام جو ثواب کی نیت سے کیا جائے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو, وہ بدعت ہے. تو پھر یہاں پر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اور ثواب کی نیت سے ڈالا جاتا ہے؟ کیا اور دین کا حصہ ہے؟ کیا اور اسلام کا حصہ ہے؟ آپ ووٹ ڈالیں گے تو یہ مسلمان نہ تو دائرے اسلام سے نکل جائیں گے, ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ خامخواہ کے لوگ تشدد پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں, اور اس طرح کے لوگوں سے اپنی کمیونٹی کو نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے. اللہ کے لیے ایسی باتیں نہ کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبح صبح مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں, شام تک مفتی بن جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں. اللہ کے لیے اسلام کا جو نظام ہے اس نظام سے محبت کریں. اپنے ووٹ کی طاقت کو سب سے پہلے آپ خود پہچانو. خواتین سے گزارش ہے, جو پیسہ دے کر ووٹ خرید رہا ہے اسے ووٹ مت دو, اور یہ عہد کر لو کہ جو پیسہ لے کر تمہاری چوکھٹ پر آئے گا انشاءاللہ ہم پیسہ نہیں لیں گے. عہد کرو میرے بھائیو, انشاءاللہ پیسہ نہیں لیں گے, چاہے کوئی بھی پارٹی آ جائے انشاءاللہ پیسہ نہیں لیں گے. پھر اس کے بعد آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا, اور انصاف کے ساتھ ووٹ دیا جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے, سیاست کا موضوع بڑا مفصل موضوع ہے, تفصیلی موضوع ہے. بس اس کے چند گنے چنے باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, کیونکہ ابھی ان قریب الیکشن ریاست میں ہونے والے ہیں, صبح آندھرا پردیش میں ہونے والے ہیں, 13 تاریخ کو ہمارے درمیان الیکشن ہیں. لہذا اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں, انصاف کے ساتھ ووٹ دینے کی کوشش کریں, اور اپنے بچوں کو سیاسی میدان سے جوڑیں. کیسے سیاسی میدان سے؟ یہ غنڈا گردی کر رہے ہیں اس طرح نہیں, اسلامی سیاست سے جوڑیں, اسلامی باتیں انہیں بتائیں تاکہ بچے ہمارے محفوظ رہ سکیں. کسی بھی اس طرح کے چور اچھلوں کے بہانوں میں وہ ہمارے بچے نہ آ سکیں. لہذا ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا کہا مانیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کی زندگی, ان کی جوانی کی قدر کرتے ہوئے انہیں صحیح راہ پر لگائے, غلط راستوں پر جانے سے بچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ ملک عزیز کے حالات کو سدھارے, اسلام فرمائے, خیر والے, امن والے, سلامتی والے حالات اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کے بلبوتے پر, ہمارے کرتوت کے بلبوتے پر حاکم مسلط نہ فرمائے. اللہ ہمیں ایک اچھے حاکم کو نصیب فرمائے جو ہمارے حق میں, سارے برادروں کے حق میں, سارے ذات پات کے حق میں, ساروں کے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے کرتا ہو. ایسا حاکم اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ فرقہ واریت کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے. اللہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی امن و سلامتی والی, سکون والی زندگی نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله.